بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم. میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 13 میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ لیکچر ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں ہے. ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کچھ باتیں ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں. تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا اسٹار اسکیماز کے بارے میں رول ایپ کے ریفرنس سے. اس لیکچر میں خاصی ڈیٹیل میں ہم اسکیماز کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا سگنیفیکنس کیا ہے اور وہ چیزیں کیوں کی جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ لیکچر شروع کروں، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں. ڈائمینشنل ماڈلنگ کا لفظ تو شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، لیکن اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامز آپ یقیناً سن چکے ہوں گے، ان پہ آپ نے کام بھی کیا ہوگا. تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کافی سال پہلے کی بات ہے جب کوبول بیس سسٹم ہوا کرتے تھے، جن کو کہ میں نے کوبولین سسٹم کہوں گا اگلی سلائیڈ میں. تو کوبولین سسٹمز کے لیے ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوتی تھی؟ ہم ایک یوٹیلیٹی کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں. یوٹیلیٹی کمپنی کے لوگ ہر گھر جاتے ہیں اور وہاں سے ڈفرینٹ ریڈنگز نوٹ کر لیتے ہیں. وہ ریڈنگز کسی رجسٹر میں لکھتے اور لکھ کے ایک سینٹرل جگہ پہ پہنچا دیتے. اب اس میں کیا چیز ہوتی تھی؟ وہ جن گھروں کے ایڈریس نوٹ کرتے تھے اور یوٹیلیٹی میٹر کی ریڈنگ نوٹ کرتے تھے، وہ گھر کا ایڈریس تو کبھی چینج نہیں ہوتا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں ایک میٹر لگا ہوا ہے وہ گھر وہاں سے کہیں چل کے کسی اور جگہ چلا جائے گا. ایڈریس کبھی چینج نہیں ہوتا. ہاں، جس شخص کے نام میٹر تھا وہ شاید چینج ہو جائے. مثال کے طور پہ کوئی کرائے کی جگہ تھی، کرایہ دار وہاں سے گیا، جگہ کا تو ایڈریس چینج نہیں ہوا، لیکن جس شخص کے نام میٹر تھا وہ نام چینج ہو سکتا ہے. تو ہم جگہ کے ایڈریس کی بات کرتے ہیں. تو وہ لوگ جاتے یوٹیلیٹی کمپنی والے، ڈیٹا کاغذوں پہ نوٹ کرتے اور اس کے بعد لا کے کمپیوٹر سینٹر میں جمع کرا دیتے. کمپیوٹر سینٹر میں اس ڈیٹا کی انٹری ہوتی. انٹری کس میں ہوتی؟ ایک فلیٹ فائل میں انٹری ہوتی، اور اس انٹری میں نائٹ میئر ہوتا ایررز کا. ایررز کا نائٹ میئر کیسے ہوتا ہے میں کچھ بتاتا ہوں لیکچر شروع کرنے سے پہلے. ایررز کا نائٹ میئر کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک تو وہی جو ایڈریس تھا وہ بار بار انٹر ہوتا. اب جو لوگ میٹر ریڈنگ کرتے تھے وہ تو چینج بھی ہو سکتے ہیں. کسی صاحب نے اپنی کنونشن استعمال کی ایڈریس کو لکھنے کی، کسی نے اپنی کنونشن استعمال کی، کسی نے سارا ایڈریس لکھا، کسی نے کم ایڈریس لکھا، لیکن تمام کا تمام ایڈریس اسی فلیٹ فائل کے اندر چلا گیا. فلیٹ فائل میں ایڈریس گیا اور ریپیٹ ہوتا رہا اور ریپیٹ ہوتا رہا. اب پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نے کہیں چینج آیا، مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی شخص کا نام بدلا گیا، تو وہ کتنی جگہ پہ ریفلیکٹ کیا جائے گا. اور یہ جو ٹیبل تھا اس کو کیوری کرنا کتنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں لگاتار ریپیٹیشن ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے نارملائزیشن بھی استعمال کی گئی، جو کہ ہم چھٹے لیکچر میں ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. تو نارملائزیشن سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ آتی ہے، جس کو آپ ERD بھی کہتے ہیں، اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامز بھی کہتے ہیں. یہ ڈائیگرامز بزنس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، یا بزنس کیسے کام کرتا ہے، یا اس کے کمپوننٹس میں کیا انٹیگریشن ہے، وہ اس میں سٹور کی جاتی ہے. تو میں اب تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں اور وہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ اس کا لنک اور اس کی ریکوائرمنٹ ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کانٹیکسٹ میں کیسے آتی ہے. تو ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، نیڈ فار اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہر چیز کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے، اور اس مقصد کا عام طور پہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے یا جو چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو ڈیٹیلز میں اب ڈسکس کروں گا
وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں. وہ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ پرابلم ود ارلی کوبولین ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمز، ڈیٹا ریڈنڈنسیز فرام فلیٹ فائل ٹو ٹیبلز اینڈ سلو جوائنس. تو جو پرابلمس تھیں کوبول بیس سسٹمز کی وہ تو میں نے آپ کو بتائیں کہ ایک فلیٹ فائل کا کانسیپٹ تھا، اور اس میں جو بہت بڑے ایشوز تھے وہ ڈیٹا کی ریڈنڈنسی کے تھے. جو ڈیٹا تھا وہ بار بار انٹر کیا جاتا تھا اور وہ ڈیٹا ریپیٹ ہوتا تھا. تو جو ڈیٹا کی ڈپلیکیشن تھی اس کا ایک کاسٹ ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ معلومات سسٹم میں ریپیٹڈلی ڈال رہے ہیں جو کہ وہاں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کے نہ صرف ڈالنے کی کاسٹ ہے بلکہ غلطیاں بھی آ رہی ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا اور انہوں نے اینٹیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بزنس کا سگنیفیکنس کن اینٹیٹیز کے ریفرنس سے ہے، اور اس سے اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام بنایا. جو اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام تھے they were then translated into tables، اور وہ جو ٹیبلز تھے وہ اس کا نیم البدل تھے، اس کی ریپلیسمنٹ تھے جو کہ فلیٹ فائل تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان فلیٹ فائلز کو توڑ کے ٹیبل بنا دیے، سیپریٹ ٹیبلز بنا دیے، تو ان ٹیبلز کے ساتھ ملا کے کیسے جواب نکالا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جوائن آپریشنز بنائے گئے. تو جو آپ کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز تھے ان میں اس لیے جوائنز ڈالے گئے کہ ٹیبلز کو جوڑا جا سکے. لیکن جو جوائنز بنائے گئے، جو جوائن ٹیکنیکس OLTP سسٹمز میں پریویلنٹ رہیں اور ہیں بھی، وہ عام طور پہ نیسٹڈ لوپ ٹائپ جوائنز ہیں. میں آپ کو اس کی خاصی ڈیٹیل اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا. اور یہ جو جوائن ٹیکنیکس ہیں یہ ایک ٹیبل کی ایک رو کو لیتی ہیں اور دوسرے ٹیبل کی باقی رو سے کمپیریزن ہوتا ہے. پھر پہلے ٹیبل کی دوسری رو لی جاتی ہے اور پچھلے والے ٹیبل کی باقی رو سے کمپیریزن ہوتا ہے. اگر دونوں ٹیبلز میں آرڈر n روز ہیں تو یہ آرڈر n² ٹائم لگے گا اس میں، جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے ڈیسیژن سپورٹ کی انوائرمنٹ میں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ER کی ضرورت کیوں پڑی. ER کی ضرورت پڑی کوبولین سسٹمز کی جو شارٹ کمنگز تھیں ان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس ضرورت کے تحت ایک چیز تو کی گئی، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اور اگر اس کا فائدہ ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. Why ER modeling has been successful؟ یہ کیوں کامیاب رہی؟ اس کے جو پوائنٹس ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ چیدہ پوائنٹس اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں. وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ coupled with normalization drives out the redundancy out of the database. اپڈیشن کے لیے ایک سنگل پوائنٹ ہے، انڈیکسنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. resulted in success of OLTP system. جو اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ ٹیکنیک تھی اس کو نارملائزیشن کے ساتھ ملا کے آگے چلایا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سسٹم میں ریڈنڈنسی آ رہی تھی اس ریڈنڈنسی کو نکال دیا گیا. ریڈنڈنسی کو نکالنے سے دو آبویس فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو ڈیٹا انٹری کے ایررز تھے وہ کافی کم کر لیے گئے. آگے ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھیں گے ETL میں، ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ میں اور ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں کہ یہ جو ڈیٹا انٹری کے ایررز ہیں یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، یہ نائٹ میئر ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں. اس کے اتنے پروفاؤنڈ امپیکٹس ہیں کہ اچھے بھلے سسٹمز کو یہ کریش کرا دیتے ہیں، نکارا کرا دیتے ہیں، بدنامی حاصل ہوتی ہے. تو پتہ ہے چلا عزیز طلباء و طالبات کہ ER ٹیکنیکس کپلڈ ود نارملائزیشن سے ریڈنڈنسی کو نکال دیا گیا. جب ریڈنڈنسی کو نکال دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا جو کہ ملٹیپل جگہ ایگزسٹ کر رہا تھا
وہ صرف ایک جگہ ایگزسٹ کرے گا. جب ڈیٹا ایک جگہ ایگزسٹ کرے گا تو ڈیٹا صرف ایک جگہ پہ ہی اپڈیٹ کیا جائے گا. جب ڈیٹا ایک جگہ اپڈیٹ کیا جائے گا تو آبویسلی نہ صرف اپڈیٹ کرنے کی کاسٹ گھٹ گئی ان ٹرمز آف ایفرٹ اور ان ٹرمز آف ٹائم آلسو، بلکہ جو کوہیرنس کے مسائل پیدا ہوتے تھے کہ یہاں کوئی چیز اپڈیٹ ہو گئی، یہاں اپڈیٹ ہونے سے رہ گئی، وہ کوہیرنس کے مسائل ختم ہو گئے. ایک بات تو یہ ہوئی، جب ٹیبل سٹرکچرز بنا لیے گئے تو ان ٹیبل سٹرکچرز کو ایکسیس بھی تو کرنا ہے، تو پھر انڈیکسنگ ٹیکنیکس استعمال کی گئیں. انڈیکسنگ ٹیکنیک کا فائدہ کیا ہے ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ انڈیکسنگ ٹیکنیکس کون کون سی ہیں ڈیسیژن سپورٹ کے انوائرمنٹ میں. لیکن دوستو، عزیز طلباء اور طالبات، انڈیکسنگ ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پورا ٹیبل سکین نہیں کرنا پڑتا، جو کہ پہلے کرنا پڑتا تھا فلیٹ فائل انوائرمنٹ میں. اس لیے ای آر ٹیکنیکس کامیاب ہوئیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر اینٹی اور موسٹ آف دا اینٹیز گاٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو ٹیبلز. جب چیزیں ٹیبل کی شکل میں آ گئیں تو ان کو انڈیکس کرنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سارے فیچرز ہیں دے کنٹریبیوٹیڈ ٹوورڈز دا سکسیس آف OLTP سسٹمز، آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ میں کافی لیکچر سے یہ سوال اٹھاتا آیا ہوں، ریز کرتا آیا ہوں، کہ جب چیزیں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں تو پھر ان کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے. یہ ہم اگلی سلائیڈ میں چیدہ پوائنٹس دیکھیں گے اور پھر ان کو میں ایکسپلین بھی کروں گا. نیڈ فار ڈائمینشنل ماڈلنگ، ان آنسرڈ کوشچنس. سوال یہ ہے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ضرورت کیوں پڑی. جیسا کہ میں کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا، اگر آپ کو سوالوں کے جواب مل رہے ہیں، اگر ریڈنڈنسیز ختم ہو گئی ہیں، اگر اپڈیٹ کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے، اگر ایفرٹ بھی کم ہو گیا ہے، تو وائی ڈائمینشنل ماڈلنگ. ٹھیک ہے. وہ جو سیانے کہتے ہیں کہ a picture is worth 1,000 words، تو میں پہلے آپ کو ایک شکل دکھاتا ہوں، ایک ٹپکل، ایک ایسے اسکیما کی جو کہ تھرڈ نارمل فارم میں ہے. تو عزیز طلباء اور طالبات، آپ کے سامنے ایک تھرڈ نارمل فارم میں اسکیما ہے جس کو کہ سمپلیفائڈ کہا گیا ہے. سمپلیفائڈ کو ڈبل کوٹس میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ لٹرل میننگ میں استعمال نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ٹیبلز ہیں، ان میں لنکیجز ہیں، ان میں ریلیشن شپس ہیں، اور اس ساری شکل کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کافی ایفرٹ اور وقت چاہیے. اور جب تک یہ شکل ایک پروگرامر کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی تو وہ کورسپونڈنگلی اس کو آگے لے کے کیسے چل سکتا ہے. یقیناً آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے. اب ساتھیوں، ہم دوبارہ سے پچھلی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں اور ہم یہ میسج لے کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ سبق لے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جس اسکیما کو سمپل کہا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی بڑا سمجھنا آسان ہے تھرڈ نارمل فارم میں، اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں، اس میں کیا چیزیں سمجھنا آسان ہیں اور کیا چیزیں سمجھنا مشکل ہیں. جو اس میں اس سمجھ میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے عزیز طلباء اور طالبات کہ سمجھ اور نا سمجھ ریلیٹیو چیزیں ہیں. جب تک آپ کسی سمپل ریپرزنٹیشن کو نہیں دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جس ریپرزنٹیشن کو آپ سمپل سمجھتے تھے وہ دراصل سمپل نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس ریپرزنٹیشن میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں سمجھنے کے یا نہ سمجھنے کے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے ایسے سوالات بھی ریز ہوتے ہیں، ایسے کوشچنز بھی ہیں کہ جن کا جواب حاصل کرنا بہت مشکل ہے، جو کہ اس کو دیکھ کے سمجھ میں بات آ جانی چاہیے تھی. وہ مشکلات کیا ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتا ہوں. جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت موجود ہے، یہ 3-4 پوائنٹس ہیں. وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ کون سا ٹیبل امپورٹنٹ ہے، کون سا ٹیبل سب سے بڑا ہے،
کون سا ٹیبل نیومیریکل ڈیٹا اپنے اندر رکھتا ہے اور ڈائمینشنس کی انفارمیشن کس ٹیبل کے اندر ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, انالوجی بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کسی محفل میں جائیں, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس محفل میں سب سے امپورٹنٹ شخص کون سا ہے؟ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ جاننا. جس شخص کے گرد لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہی شخص امپورٹنٹ ہوگا. لوگ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہوں گے, لوگوں نے اس کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا, جب وہ بولتا ہوگا تو لوگ خاموشی سے سنتے ہوں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سن بھی نہ سکتے ہوں تو آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ اس محفل میں اہم شخص کون سا ہے. جس اسکیما کو ہم نے سمپلیفائڈ تھرڈ نارمل فارم کا اسکیما کہا تھا, آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس اسکیما کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اسکیما میں سب سے اہم ٹیبل کون سا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں, نہیں بتا سکتے نا. یہ ایک لمیٹیشن ہے اس اسکیما کی. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکا کہ اس میں کرٹیکل ٹیبل کون سا ہے. اس کے بعد پھر اس اسکیما کو ذہن میں لے کے آئیں. اس اسکیما میں بہت سارے ٹیبلز تھے, اور ٹیبلز تو نہیں دکھائے تھے, ان کے ہیڈرز آپ کو دکھائے تھے, وہ کالمز دکھائے تھے which constitute the header of a particular table. پھر میں آپ سے پوچھوں گا, ایمانداری سے بتائیں, کیا آپ ایک ہیڈر کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا ٹیبل سب سے بڑا ہوگا؟ نہیں بتا سکتے. ہو سکتا ہے کسی ٹیبل کا ہیڈر تو بڑا ہو لیکن نمبر آف روز اس میں تھوڑی ہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیبل کا ہیڈر چھوٹا ہو لیکن نمبر آف روز اس میں بہت زیادہ ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس اسکیما کو دیکھ کے یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کون سے ٹیبل میں ڈیٹا زیادہ ہوگا, کون سا ٹیبل اہم ٹیبل ہے. اگلے 2 پوائنٹس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں, سوالوں کے بارے میں. آپ کو آپ یہ نہیں بتا سکتے ان ٹیبلز کو دیکھ کے آسانی کے ساتھ کہ کون سے ٹیبل میں نمبرز ہوں گے. نمبرز کا مقصد فیکچوئل ڈیٹا, فیکٹس کس ٹیبل میں ہے, سیلز ریکارڈ, کتنے آئٹمس کی سیل ہوئی اور کتنے روپے اس سیل سے حاصل ہوئے, وغیرہ وغیرہ. آپ کو ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا. یہ آپ نہیں بتا سکتے. آپ یہ نہیں بتا سکتے اس اسکیما کو دیکھ کے کہ کون سے ٹیبلز میں ڈسکرپٹیو یا ڈائمینشنل انفارمیشن ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سمپلیفیکیشن کا کیا فائدہ جو بجائے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے اور سوال ریز کر دے. ریز ود این ایس ناٹ زی. تو یہ ہمیں کدھر لے کے جا رہا ہے؟ یہ ساری بات ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے؟ اگلے پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. کمپلیکسٹی آف ریپرزینٹیشن, نیڈ فار ڈائمینشنل ماڈلنگ. یہ پوائنٹس ہمیں مزید اس ضرورت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ضرورت ہے. ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی کیوں ضرورت ہے, کیسے ضرورت ہے؟ یہ ایک گراف تھیوری کی پرابلم ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال بہتر تو یہ ہے کہ میں آپ کو شکل دکھا دوں اسکرین کے اوپر, جیسا کہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے کہ ایک جو آپ کا ERD ماڈل ہے اس کی بہت ساری ریپرزنٹیشنز ہو سکتی ہیں. وہ ایک گراف ہے نا جی, اور اس کی بہت سی ریپرزنٹیشنز ہو سکتی ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں مختلف لوگوں کو بٹھاؤں اور سب سے یہ کہوں گا بھی یہ بزنس ہے, یہ بزنس کی ورکنگ ہے, آپ اس کی بیسس پہ مجھے ایک ER ماڈل بنا کے دے دیں, کافی چانس ہے کہ ہر بندہ جو ER ماڈل بنا کے دے گا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا. دیکھنے میں انفارمیشن کانٹینٹ تو شاید ان کا یقیناً ایک جیسا ہی ہوگا, لیکن ماڈل دیکھنے میں مختلف ہوں گے. اب یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ 2 گرافس ہیں جو کہ ER ماڈلس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس میں جو آپ کی اسکرین پہ لیفٹ سائڈ پہ گراف ہے اور جو رائٹ سائڈ پہ گراف ہے, اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی گرافس ہیں, لیکن جو گراف لیفٹ سائڈ پہ ہے اس کی انفارمیشن کانٹینٹ کم ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے.
ایز ریفرنس ٹو دا اور ایز کمپیئر ٹو دا گراف آن دا رائٹ سائڈ آف دا اسکرین. اس کو عزیز طلباء اور طالبات کہتے ہیں گراف آئسومورفزم پرابلم. یہ شاید آپ نے الگوریدم کے کورس میں پڑھا ہو, اور یہ بہت مشکل پرابلم ہے, مشکل کمپیوٹیشنلی انٹینسو پرابلم ہے کہ آپ کے سامنے 2 یا 3 یا اس سے زیادہ گرافس آئیں, رکھ دیے جائیں, اور آپ یہ بتائیں کہ کون سے گراف ایک جیسے ہیں, ایک ہی چیز ہے. خاصی مشکل پرابلم ہے. یہی پرابلم ER ماڈلنگ کے ساتھ ہے کہ آپ کو ایک ہی ماڈل ایک ہی بزنس کے لیے فرق نظر آئیں گے. اس ریپرزنٹیشن ٹیکنیک میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کے لیے ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے پاس ایسے ٹیبلز آ سکتے ہیں, ایسی اینٹیٹیز, بلکہ اینٹیٹیز مور اپروپریٹ ورڈ, ایسی اینٹیٹیز آ سکتی ہیں جس میں لنکیجز بہت زیادہ ہیں, اور وہ لنکیجز دے جسٹ انکریز دا کمپلیکسٹی آف انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم. آج میں کچھ انگلش زیادہ ہی بول رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے عزیز طلباء و طالبات کہ یہ جو کمپلیکسٹیز تھیں یہ ہم کو اس ضرورت کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ہمیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کی کیوں ضرورت ہے. وائی ڈو وی نیڈ ڈائمینشنل ماڈلنگ. اس کو میں زیادہ فارملی بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل میں. نیڈ فار ڈائمینشنل ماڈلنگ, دا پیراڈاکس. پیراڈاکس کا کیا مطلب ہے؟ پیراڈاکس کا مطلب ہے ایک کنفلکٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی انالوجی دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں کہ ایک ہسپتال میں کچھ لوگ گئے, پوچھا ان سے جا کے کہ جی آپریشن کیسا ہوا. انہوں نے کہا جی آپریشن تو بہت کامیاب رہا پر مریض مر گیا. یہ پیراڈاکس ہے. ایسے کامیاب آپریشن کا کیا فائدہ کہ جس میں مریض ہی نہ رہے زندہ. تو جو اس کے پیراڈاکس تھے ER ماڈلنگ کے, اس کی ڈیٹیل اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہے. میں بریفلی اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر میں ان کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا. ٹرائنگ ٹو میک انفارمیشن ایکسیسیبل بٹ inability to query the tables. ER normalization result in large number of tables which are hard to understand, hard to navigate, and it has limited application in terms of individual or pairs of tables. Too complex for queries that span multiple tables with a large number of records. تو عزیز طلباء و طالبات, مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے سفر شروع کیا کوبولین سسٹم سے, فلیٹ فائل سے. ہم نے ER ماڈلنگ کی, ہم نے نارملائزیشن کی, ہم نے بڑے پاپڑ بیلے, اور سارا اس ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا؟ اس ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ انفارمیشن کو, ڈیٹا کو اس شکل میں لائیں کہ اس کو ایکسیس کرنا آسان ہو جائے, سوالوں کے جواب حاصل کرنا آسان ہو جائے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے جواب حاصل کرنا بجائے آسان کے مشکل ہو گیا, اور وہ جو مشکلات تھیں میں نے آپ کو پیچھے بتا دی ہیں. یہ وہ والی مشکلات نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کمپلیکسٹیز بڑھتی جائیں گی تو شاید سلوشن نکلتے آئیں گے. سلوشنز آپ نے خود نکالنے ہیں دماغ استعمال کر کے. تو پرابلمس کیا آئیں؟ یہ مشکل کیوں ہو گیا؟ یہ مشکل اس لیے ہو گیا کہ ٹیبلز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. جب بھی ہم نارملائزیشن کرتے ہیں ٹیبلز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور جو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یا جو ERP ٹائپ سسٹمز ہیں اس میں ان ٹیبلز کی تعداد تو ہزاروں میں ہوتی ہے. یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ لٹرلی ہزاروں میں ٹیبلز ہوتے ہیں, اس لیے کہ پورے انٹرپرائز کو سپین کر رہے ہوتے ہیں. نہ صرف ان ٹیبلز کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ ان ٹیبلز کو ایک پروگرامر کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پروگرامر کے لیے ان ٹیبلز کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اور جو ریئل ویلیو ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ میں جو ٹیبلز کو شامل کیا جاتا ہے, یا جو ER ماڈلنگ کی جو ریئل ویلیو ہے, وہ ویلیو یہ ہے کہ آپ چند ٹیبلز کو اگر ساتھ لے کے چلیں یا ان پہ جوائنز چلائیں تو اچھی پرفارمنس آتی ہے.
چند ٹیبلز پہ جوائن چلائیں، یا آپ ایک ہی ٹیبل کو ساتھ لے کے چلیں، ایک ہی ٹیبل کو کیوری کریں، اچھی پرفارمنس آتی ہے. میں نے بہت شروع کے لیکچرز میں عزیز طلباء و طالبات آپ کو مثال دے کے اچھی طرح سے سمجھایا تھا، کیوری کی 2 سیمپلز بھی دی تھے آپ کو، کہ جب ہم ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں تو ہم بائی ڈیفالٹ ملٹیپل ٹیبلز کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیبل نہیں ہوتا. اور جب ٹیبلز کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور بڑے ٹیبلز کو جوائن کرنا ہے تو پرفارمنس تو دڑھام سے نیچے گر جائے گی آگے. اس لیے پیراڈاکس ہمارے سامنے آیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کے حل کے بارے میں بات کرتا ہوں. ER ورسز ڈائمینشنل ماڈلنگ. اس کے حل پہ جانے سے پہلے میں بریفلی ان کو کمپیئر کروں گا کہ یہ جو اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ ہے اور جو ڈائمینشنل ماڈلنگ ہے ان کو آپس میں کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں. اس کی جو کمپیریزن کی سلائیڈ ہے وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. ER constituted to optimize OLTP performance. Dimensional modeling constituted to optimize DSS query performance. یہ تو میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ OLTP سسٹمز کے لیے ہے اور ڈائمینشنل ماڈلنگ جس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز کے لیے. ایک میں آپ کو اس کی انالوجی دیتا ہوں. انالوجی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکوٹر ہے یا موٹر سائیکل ہے اور آپ گھر بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں سیمنٹ کی بوریاں لوڈ کر کے موٹر سائیکل پہ لے کے جایا کروں گا سیمنٹ کی ایجنسی سے اپنے گھر تک، جس مقصد کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی موٹر سائیکل فارغ ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کوئی پک اپ استعمال کرتے یا ٹرک استعمال کرتے اور سیمنٹ کی بوریوں اس میں لوڈ کر کے لے جاتے، وہ ٹرک تباہ نہ ہوتا 2 پھیروں میں، شاید 20 پھیروں میں بھی تباہ نہ ہوتا، شاید 200 پھیروں میں بھی تباہ نہ ہوتا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یو آر یوزنگ دا رائٹ ٹول فار دا رانگ ایپلیکیشن. ایک فرق تو یہ ہوا. دوسرا فرق جو ER اور ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ہے وہ یہ ہے کہ ER مائکرو لیول پہ جا کے بزنس کو میپ کرتا ہے، مائکرو لیول پہ ڈیٹیل میں جا کے کہ ایکچولی بزنس کیسے چل رہا ہے، بہت ڈیٹیل میں جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ڈائمینشنل ماڈلنگ ہے وہ ایک میکرو لیول سے بزنس کو دیکھتے ہیں، دور سے بزنس کو دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز میں ہم انٹرسٹڈ ہیں ہائر لیول آف ڈیٹا کے اندر یا ایگریگیٹس کے اندر. ہم چیز کو دور سے دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ 1-2 ٹرانزیکشنز کا اثر ساری چیز پہ نہیں پڑتا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو دونوں کی اپروچز ہیں وہ مختلف ایپلیکیشنز کے لیے ہیں، مختلف یوزرز کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر میں تیسرے فرق کے بارے میں بات کرتا ہوں. تیسرا فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو 2 گرافس کی ڈرائنگز میں دکھایا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا، بلکہ آپ بھی اس بات پہ کنونس ہو چکے ہوں گے کہ جو دونوں ڈرائنگز تھیں وہ ایک ہی گراف کے بارے میں تھی. گراف تو فرق نہیں تھے، گراف ایک ہی تھے. اب اگر آپ سسٹم بناتے ہیں ان گرافس کے کورسپونڈنگ انفارمیشن پہ کام کرنے کے لیے، تو جو ER ماڈلنگ میں گرافس بنتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ویریشن آ سکتی ہے، وہ بہت زیادہ فرق ہو سکتے ہیں، بزنس میں چینجز آئیں گی، وہ بہت زیادہ فرق ہوں گے. اس کے مقابلے میں جو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ہم اسکیما استعمال کریں گے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، وہ کافی حد تک چینج نہیں ہوتا. اس کا کیا سگنیفیکنس ہے، اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جب ہم رول ایپ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسمارٹ انوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیکول کی آٹومیٹک جنریشن بھی ہوتی ہے. اب جو انوائرمنٹ سیکول کو آٹومیٹکلی جنریٹ کرے گی انوائرمنٹ،
اس کے سامنے اگر آپ ہر دفعہ ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا اسکیما لے کے آ جاتے ہیں اور اسکیما میں بہت زیادہ چینجز شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ جو آپ کے ٹولز ہیں ان کے لیے تو کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں وہ آٹومیٹک ٹولز ہیں. آٹومیٹک کو اگر آپ نیگیٹو طور پہ دیکھیں, دے آر کائنڈ آف ڈم ٹولز آلسو, تھوڑے سے ڈم بھی ہیں ٹول وہ. اس لیے اگر ہر دفعہ چینج آ جاتا ہے اسکیما کے اندر تو ان ٹولز کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آپٹیمائز کر سکیں پرفارمنس اس کے حساب سے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر دفعہ آپ کا ٹول جو ہے وہ اس کے سامنے ایک ایسا اسکیما آتا ہے جو کہ چینج ہو گیا. اب ٹول میں تو اتنی ویریبلٹی نہیں ہے کہ وہ اسکیما کو ساتھ لے کے چل سکے. یہ میں ای آر ماڈلنگ کی بات کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں اگر ہم ڈائمینشنل ماڈلنگ کی بات کریں گے تو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں جو اسکیما ہوتا ہے جس کو کہ ہم اسٹار اسکیما بھی کہتے ہیں, میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا, اسٹار جوائن بھی کہتے ہیں, اس میں جو ٹول ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اس اسکیما کے ساتھ سیکول جنریٹ کرنا. اور بے شک آپ کا بزنس جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں, لیکن اس کے کورسپونڈنگ جو آپ نے اسکیما بنایا ہے وہ کافی حد تک اسٹیٹک رہتا ہے. یہ اس کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ایک ویکنس بھی ہے. اب ساتھیوں میں آپ کو اس کے آخری پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اسکیما ہے جو ای آر ماڈلنگ میں اسکیما بنتا ہے, اٹ از ولنریبل ٹو چینجز ان دا بزنس. جیسے جیسے بزنس چینج ہوتا جائے گا اسکیما ویسے ویسے چینج ہوتا جائے گا. اور جو بزنس میں چینجز آتی ہیں یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو جب آپ ہر دفعہ اسکیما چینج کر دیتے ہیں تو ہر دفعہ جو ٹول آپ کا آٹومیٹکلی سیکول جنریٹ کر رہا ہے اس کے لیے آپ نے مشکل پیدا کر دی اور پرفارمنس خراب ہوتی جائے گی. اس کے مقابلے میں جو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں ہم اسکیما دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے وہ اسکیما خاصی حد تک اسٹیٹک رہتا ہے بزنس چینجز کے ساتھ ساتھ. تو اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے بارے میں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹا بیس سے الگ نہیں دیکھنا چاہیے, ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو فرق دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ آخری چیز ہونی چاہیے پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے. پہلے انڈیکسنگ کو دیکھا جائے یا پہلے مٹیریلائز ویوز کو دیکھا جائے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ڈائمینشنل ماڈلنگ کی طرف جائیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے آپ کو بریفلی بتانے کا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے, اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ہاؤ ٹو سمپلیفائی این ای آر ڈیٹا ماڈل. اینٹی ریلیشن شپ ماڈل تو آپ کے سامنے آ گیا, یہ تو بن گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو سمپلیفائی کیسے کریں, ہم اس کو ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے کیسے لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی, اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ڈی نارملائزیشن ہے جو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کی مختلف ٹیکنیکس ہیں جو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائی تھیں, اور ان کے ایشوز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ جو چیز ہے جو کہ آج کے لیکچر کا آبجیکٹو بھی ہے وہ ہے ڈائمینشنل ماڈلنگ. تو ڈائمینشنل ماڈلنگ سے ہم ایک ای آر ماڈل کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کو ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ میں استعمال کر سکیں. تو عزیز طلباء و طالبات, سوال یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہم کیسے پرفارمنس حاصل کریں گے اور ای آر کو ہم کیسے اس صورت میں لے کے آئیں کہ پرفارمنس حاصل کی جا سکے. تو ڈی نارملائزیشن تو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا. ڈائمینشنل ماڈلنگ ایک طریقہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ لیکچر کا ٹائٹل بھی تھا کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ کیا چیز ہے, ڈائمینشنل ماڈلنگ کیا ہوتی ہے, یا کس اسکیما کو ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپٹیمائز ہے ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے. یہ ہم اگلے سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از ڈائمینشنل ماڈلنگ. ڈائمینشنل ماڈلنگ ہوتی کیا ہے؟ تو جو ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کی فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں. وہ فیچرز کیا ہیں؟ یہ ایک سمپلر لاجیکل ماڈل ہے.
یہ انہیرنٹلی ڈائمینشنل ہے. جو فیکٹ ٹیبل ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سے زیادہ ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں, اس میں ملٹی پارٹ کی ہوتی ہے. ڈائمینشنل ٹیبلز میں سنگل پارٹ پرائمری کی ہے اور کیز آر یوزلی سسٹم جنریٹڈ. تو ساتھیو, جو کی پوائنٹ ڈائمینشنل ماڈلنگ میں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اٹ از لاجیکل, اٹ از سمپل اینڈ اٹ از انٹیوٹیو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے بزنس کو سمجھنا بہت آسان ہے. انڈرسٹینڈنگ جب پروگرامر کے لیے آسان ہوگی تو جب کوئی بھی ٹول جو کہ آٹومیٹکلی سیکول جنریٹ کرتا ہے اس کے لیے اس کو پروسیس کرنا بھی آسان ہوگا. تو جو ڈائمینشنل ماڈل ہے اٹ از انٹرنسکلی ڈائمینشنل. اس میں دو طرح کے ٹیبلز ہوتے ہیں, ایک کو فیکٹ ٹیبل کہا جاتا ہے اور ایک کو ڈائمینشنل ٹیبلز کہا جاتا ہے. فیکٹ ٹیبل بہت بڑا ہوتا ہے ان ٹرمز آف ڈیٹا, اور ڈائمینشنل ٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, کافی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو عزیز طلباء طالبات, یہاں سے ہمیں ان سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو گئے کہ جو ہم پہلے دیکھ کے آئے تھے. ہم کو ڈائمینشنل ماڈل دیکھ کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کی ٹیبل کون سا ہے جس کو کہ فیکٹ ٹیبل کہا گیا ہے. فیکٹ ٹیبل وہ ہے جس میں نمبر سٹور کیے جاتے ہیں کہ کتنے آئٹمس کی سیل ہوئی, سیل سے ریونیو کیا حاصل ہوا, اور چیز کتنی چاہیے ہے, وغیرہ وغیرہ. جو ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں اس میں ڈائمینشنز کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, جیسے کہ ٹائم ڈائمینشن ہے, جیسے جیوگرافی ڈائمینشن ہے, جیسے کہ پروڈکٹ ڈائمینشن ہے, اس کی انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو فیکٹ ٹیبل ہے, جو مین ٹیبل ہے, اس میں جو پرائمری کی بنتی ہے دیٹ کنسسٹ آف ملٹیپل کالمس. یہ ملٹی پارٹ کی ہوتی ہے. آبویسلی جو آپ کے ڈائمینشنل ٹیبل ہیں اس میں سنگل کالم کی ہوتی ہے, سنگل کالم کی پرائمری کی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بڑا عجیب سا فرق جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹ اور ڈائمینشن ٹیبل میں یہ جو فارن کی ریلیشن شپ بنتا ہے, اس ریلیشن کے جو کورسپونڈنگ کی کالم ہوتا ہے اس میں جو کی ویلیوز ہیں وہ عام طور پہ سسٹم سے جنریٹ کی جاتی ہیں. سسٹم سے اس لیے جنریٹ کی جاتی ہیں, کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیوں جنریٹ کی جاتی ہیں؟ سوچیں اس کے بارے میں. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کل کو اگر بزنس میں چینجز آتی ہیں اور آپ نے بزنس بیسڈ کیز کو فارن کی کے طور پہ استعمال کیا ہے تو وہ تو پھر آپ کو چینج کرنی پڑ جائیں گی. اور چینج کرنے میں ایشو کون سا آئے گا؟ مینٹیننس کا ایشو آئے گا عزیز طلباء طالبات. اور اٹ از آلویز انڈر ایسٹیمیٹڈ. لوگ ہمیشہ یہاں مغالطہ کر جاتے ہیں کہ مینٹیننس کتنا بڑا ایشو ہے. تو یہ سسٹم جنریٹڈ کیز کا فائدہ یہ ہے کہ بزنس بے شک چینج ہوتا رہے, کیز چینج نہیں ہوتی. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اس کے علاوہ اور کیا فیچرز ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسٹار اسٹرکچر سپورٹ اولیپ. اسٹار اسٹرکچر سپورٹ اولیپ. تو عزیز طلباء طالبات, میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں یہ بتایا تھا کہ ایک فیکٹ ٹیبل ہے اور باقی ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں. تو یہ جو ٹیبلز ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کی کنیکٹیوٹی اس طرح سے ہوتی ہے, جو فیکٹ ٹیبل ہے وہ اسکیما کے سینٹر میں آتا ہے اور جو ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں ان کا لنک اپ ہوتا ہے فیکٹ ٹیبل کے ساتھ. تو یہ ایک اسٹار ٹوپالوجی کو جنم دیتے ہیں. اسٹار ٹوپالوجی کیا ہوتی ہے اس کا ذکر پچھلے لیکچر میں بھی ہوا تھا. آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو اس لیکچر میں ٹوپالوجی دکھاؤں گا اور اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. تو اسٹار ٹوپالوجی ایک نشانی ہے ڈائمینشنل ماڈل کی, اور اس کو اسٹار جوائن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے طلباء طالبات. ایک اور جو فرق یا جو چیز بتاتی ہے کہ جی یہ ڈائمینشنل ماڈل ہے, ڈائمینشنل ماڈلنگ سپورٹس رول ایپ آپریشنز. یہ آپ پچھلے لیکچر کو ریفر کریں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا
کہ رول ایپ انوائرمنٹ میں ہم آن دا گو بھی کیوریز کو رن کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ آن دا گو کیوریز کو رن کرنے کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے مولیب بنایا تھا. اب ہم آن دا گو کیوریز کیسے رن کر سکتے ہیں؟ کیوریز رن کرنے کے لیے ہم نے اسکیما کو چینج کر دیا. اسکیما کو اس طرح چینج کیا کہ جب ہم نے مختلف ہائرارکیز کی جو ٹیبلز تھے جب ان کو کولیپس کر کے سنگل ڈائمینشنل ٹیبل بنایا تو ان جوائنٹس کو ایلیمینیٹ کر دیا جو سسٹم کی پرفارمنس کو ڈیگریڈ کرتے تھے. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اس کے علاوہ اور بھی فیچرز ہیں ڈائمینشنل ماڈلنگ کے کہ یہ جو ٹیبلز ہیں ان کے درمیان ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اور ایک بہت خاص فیچر جو اس اسکیما کا ہے وہ طالبات یہ ہے کہ دیر از اے سنگل پاتھ بٹوین ٹو نوڈز. سنگل پاتھ کا کیا مطلب ہوا کہ بیسکلی اس میں صرف دو طرح کے ٹیبلز ہیں, ایک فیکٹ ٹیبل اور باقی ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں. تو اگر آپ نے کیوری کرنی ہے تو آپ ایک ڈائمینشنل ٹیبل سے فیکٹ ٹیبل پہ جاتے ہیں یا فیکٹ ٹیبل سے ڈائمینشنل ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو کوئی کمپلیکس راؤٹنگ نہیں کرنی پڑتی کسی ہائرارکی کے اندر ٹیبلز کو جوڑنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ خاصی سمپلیفائڈ اسٹرکچر ہے, جو ڈائمینشنل ماڈل ہے خاصا سمپلیفائڈ اسٹرکچر ہے. اور ایک ورڈ آف کوشن کہ اسی سمپلسٹی کو بعض ایکسپرٹس اچھا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سارا بزنس ماڈل نہیں ہو رہا. اس کی کچھ میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. ہائرارکیز ان ڈائمینشنز, جیسا کہ آپ کے سامنے اب اسکرین پہ آ چکا ہے کہ ڈائمینشنز میں ہائرارکیز ہوتی ہیں, ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہم ان کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں یہ دیکھیں گے کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے اور اس کو ہونے کا کیا فائدہ ہے, اس کا نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئٹمس ایک ایلیمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آئٹم جو ہے وہ آپ نے بریک کیا بکس کے اندر اور کلوتھس کے اندر. اب کتابیں بھی مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں, جیسے کہ فکشن کی کتابیں یا کہ ٹیکسٹ کی کتابیں. جو کپڑے ہیں وہ خواتین کے بھی ہو سکتے ہیں, مرد کے بھی ہو سکتے ہیں, مرد حضرات کے بھی. یہاں جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ ملا نہیں سکتے, ان کو آپ مکس نہیں کر سکتے. جیسے جو فکشن کی کتابیں ہیں وہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی فکشن کی کتاب کسی ٹیکسٹ میں آ جائے, وہ ایک کائنڈ آف ایکسیپشن ہے. اسی طرح جو انجینئرنگ کی ٹیکسٹ کی کتابیں ہیں ان کو بھی آپ بائفرکیٹ کر دیتے ہیں. ڈسپلن وائز جو میڈیکل کی کتابیں ہیں ان کو بھی بائفرکیٹ کر دیتے ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ڈائمینشنز میں ہائرارکی ہوتی ہے, اور اس ہائرارکی کا فائدہ یہ ہے کہ جو ڈیسیجن میکر ہے وہ کسی ایک پوائنٹ میں ہائرارکی کے لاجیکلی داخل ہو کے باقی ہائرارکی میں دیکھ سکتا ہے. تو ڈائمینشنز کی یہ ہائرارکی کا فائدہ ہے. میں نے آپ کو یہ کیوں بتایا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ڈیٹیل واضح ہوگی جب ہم ان اسکیماز کو سمجھیں گے. تو دو اسکیماز ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں جن کا ذکر ہوتا ہے, جن کا استعمال ہوتا ہے. ایک کو سنو فلیک اسکیما کہا جاتا ہے اور ایک کو اسٹار اسکیما کہا جاتا ہے. سنو فلیک اسکیما وہ ہے جو کہ OLTP انوائرمنٹ میں استعمال ہوتا ہے, ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. سنو فلیک اسکیما اس انوائرمنٹ کے لیے ہے, خاصا کمپلیکس ہے. جو اسٹار اسکیما ہے وہ ڈیسیژن سپورٹ انوائرمنٹ کے لیے. جو اسٹار اسکیما ہے اگر میں اس کو روٹیٹ کر دوں, میں گھما دوں تو وہ پھر بھی اسٹار رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. اگر میں اس کا ایک اینڈ یا لیف اٹھا کے ادھر لے آؤں اور یہاں سے ایک لیف ادھر لے جاؤں وہ تب بھی اسٹار رہے گا. اگر میں اس کو اس طرح فلپ کر دوں وہ تب بھی اسٹار رہے گا. اس کی شکل میں کوئی چینج نہیں آتی. یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس کے جو ساتھ کمپیریزن کے لیے سنو فلیک اسکیما دکھایا گیا ہے, اس کو آپ گھما کے تو دیکھیں. اس کی 5 4 شکلیں گھما دیں
پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ وہی اسکیما ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ اس سنو فلیک اسکیما کے کورسپونڈنگ ایکچوئل اسکیما ہے, ایکچوئل ریلیشن شپس اور ٹیبلز کے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائے تھے. یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ میں آپ کو جب اگلی سلائیڈ میں اس کے کورسپونڈنگ اسکیما دکھاؤں گا جو کہ اسٹار اسکیما ہے, آپ کو تب سمجھ آئے گا کہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے. تو اب آپ کے سامنے جو اسکیما آگے ہے اسکرین پہ, یہ اسٹار اسکیما ہے. اس کو آپ غور سے دیکھیں. یہ جو اسکیما ہے اس میں وہی ریلیشن شپس ہیں جو کہ سنو فلیک اسکیما میں تھے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں. جو فیکٹ ٹیبل ہے اس کے نیچے وہ نمبرز ہیں جو کہ فیکٹس ہیں, جیسے کہ سیل روپیز کتنی تھی, کتنے آئٹم کی سیل ہوئی, وغیرہ وغیرہ. یہ نمبرز اور فیکٹس ہیں جو کہ فیکٹ ٹیبل کے اندر ہیں. فیکٹ ٹیبل کے ساتھ ڈائمینشنل ٹیبلز ہیں جن کی کہ فیکٹ ٹیبل کے ساتھ ون ٹو مینی کی ریلیشن شپ ہے. یہ وہی ٹیبلز ہیں جن کو کہ کولیپس کر دیا گیا ہے جو کہ آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہائرارکیز ختم کر دی گئی ہیں. ہائرارکیز اس لیے ختم کر دی گئی ہیں کہ جوائن کی پرفارمنس حاصل کی جا سکے. اور جوائن کی پرفارمنس کب حاصل ہوگی؟ جب جوائن آپریشن ہی نہیں ہوگا, تب جوائن کی پرفارمنس حاصل ہوگی. تو امید ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ جب آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں سنو فلیک اسکیما سے اسٹار اسکیما میں, تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چیز کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے, بلکہ چیز کو آپ سمپلیفائی کر دیتے ہیں. اور اس سمپلیفیکیشن کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا کہ ہم وہ چیز کریں گے جس کا بینیفٹ ہوگا ڈیسیژن میکر کو. وہ بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بینیفٹ سمپلسٹی کا ہے. بینیفٹ تو سمپلسٹی کا ہے. اور وہ بینیفٹ کیا ہے یہ موٹا موٹا آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا گیا ہے, اس کو آپ غور سے پڑھیں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب اسٹار اسکیما کو ایک بزنس یوزر بھی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یہی میرا بزنس ہے, دس از مائی بزنس, یہ میرا بزنس ہے, میرا بزنس ایسے ہی کام کرتا ہے, یہ اسکیما کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صرف فائدے ہی نہیں ہو رہے ہوتے, ان کے ساتھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا کے اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں. فیچرز آف اسٹار اسکیما. اسٹار اسکیما کے کیا فیچرز ہیں؟ یہ جو فیچرز ہیں ان کے کچھ پوائنٹس اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکے ہیں, آپ ان پوائنٹس کو ذرا دیکھ لیں. Dimensional hierarchies are collapsed. There is a single fact table. It is vastly simplified. There are fewer tables, fewer joins, and some additional space is required. تو طلباء و طالبات, جو پہلا یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ جب آپ نے سنو فلیک اسکیما سے اسٹار کی طرف آئے تو ہائرارکیز کو کولیپس کیا. اور اس سے کچھ نقصان ہوگا کیا؟ میری بات سمجھیں آپ. میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اسٹار اسکیما حاصل کرنے کے لیے جو سنو فلیک اسکیما میں جو ہائرارکیز تھیں ان کو کولیپس کر کے سنگل ٹیبل بنا دیا. اور جو سنگل ٹیبل بنایا اس کو ہم ڈائمینشنل ٹیبل کہتے ہیں. جیسے کہ ٹائم کا تھا اس کو آپ نے سنگل ٹیبل بنا دیا, جیوگرافی کو سنگل ٹیبل بنا دیا. سوال یہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے طلباء و طالبات کہ جب آپ نے ہائرارکیز کو کولیپس کر کے سنگل ٹیبل بنا دیا, اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی ایلیمنٹ کس کی سب سیٹ تھی یا ہائرارکیز میں اس کا لیول کیا تھا. یہ انفارمیشن تو ضائع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو انفارمیشن ضائع ہونے کی ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے بات کی تھی ماسٹر ڈیٹیل کے کانٹیکسٹ کے اندر, جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. بات یہاں پہ ہائرارکی کولیپس کر کے لاس آف انفارمیشن ہے کہ ان کا ریلیشن شپ ضائع ہو گیا. ہاں فائدہ اس کا آبویس ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ اب
اٹس واسٹلی سمپلیفائڈ. اور کچھ پوائنٹ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نمبر آف ٹیبلز تھے جو ہزاروں میں تھے وہ ہزاروں سے گھٹ کے بہت کم ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور ایک بات جو کہ آبویس ہے کہ جب آپ نے ہائرکیز کو کولیپس کر دیا تو ان ہائرکیز میں جو ٹیبل تھے ان میں جو جوائن آپریشن چلنے تھے آپ نے وہ بھی ختم کر دیے. اور آف کورس اس سے آپ کو پرفارمنس حاصل ہوگی. لیکن اس میں پھر ایک لیکن آ گیا, اس میں پھر ایک ایشو آ گیا. وہ یہ ہے ایڈیشنل اسپیس. دیر از اے کاسٹ ٹو اٹ. تو یہ میں آخری پوائنٹ ڈسکس کروں گا کہ جب آپ نے ہائرکیز کو کولیپس کیا تو آپ کو فالتو اسپیس بھی تو استعمال کرنی پڑے گی, اس کی بھی ضرورت پڑ جائے گی. میں اس اسپیسیفک ایگزامپل کے لیے تو اسپیس کی بات نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو آسان طور پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسپیس کا ایشو کیسے آتا ہے. اس کی ڈیٹیل اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. کوانٹیفائنگ اسپیس ریکوائرمنٹ. میں یہ نہیں آپ سے کہوں گا کہ اسپیس زیادہ استعمال کرنی پڑ گئی. زیادہ تو کوانٹیفائبل چیز نہیں ہے. ہم ایگزیکٹلی کیلکولیٹ کریں گے کہ اسپیس کتنی استعمال ہوگی. تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اسپیس کی کیلکولیشن کی وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکی ہیں. اس کے بارے میں مختصر طور پہ بات کرتے ہیں. ہم ٹیلی کام کی مثال لیتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 10 ملین موبائل فون کے یوزرز ہیں. سمپلسٹی کے لیے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کسی ایک کمپنی کے پاس جو کہ ٹاپ کی کمپنی ہے اس کے پاس تقریباً 5 لاکھ یوزرز ہیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں. کیلکولیشن کی سمپلسٹی کے لیے ازیوم کرتے ہیں کہ تقریباً 250,000 کالز پر ڈے ہوتی ہیں ان یوزرز کی طرف سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کا فیکٹ ٹیبل ہے اس میں 91 بلین روز ہوں گی. سمپل میتھمیٹکس ہے. اور ایک سمپلسٹی کے لیے زیوم کریں ہیڈر سائز جس میں کہ 128 بائٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا فیکٹ ٹیبل ہے وہ 11 ٹیرا بائٹس کا بن جاتا ہے. جو 11 ٹیرا بائٹس کا فیکٹ ٹیبل ہے اس میں اگر آپ ایکچوئل سٹی کو استعمال کر رہے ہوتے, ایکچوئل سٹی کو, تو آن این ایوریج سٹی میں تقریباً 8 کریکٹرز آتے ہیں. تو ہر کریکٹر کے لیے آپ 1 بائٹ استعمال کرتے. اگر آپ فارن کی ریلیشن شپ استعمال کر رہے ہوتے تو آپ سٹی کی کوڈ استعمال کرتے. پاکستان میں شاید 170 شہروں میں ٹیلی فون ایکسیس ہے جو کہ 1 بائٹ میں آ سکتا ہے. اگر آپ سمپل میتھمیٹکس کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کو ایڈیشنل تقریباً 5% اسپیس اور چاہیے ہے اس کو ڈی نارملائز شکل میں لانے کے لیے, جس کو کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں ڈائمینشنل ماڈلنگ کہہ رہے ہیں. تو ساتھیوں یہ ایگزامپل سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑا ان ٹرمز آف اسپیس, لیکن پرفارمنس بہت حاصل ہوئی. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو پڑھیں گے, ڈیٹیلز میں جائیں گے, کانسیپٹس چیک کریں گے اور یہ پڑھ کے اگلے لیکچر میں آئیں گے. خدا حافظ.